السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خوش ہیں، خیریت سے ہیں۔ اب میں کچھ ضروری کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اور لیکن جتنے میسیجز اور کالز آپ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، ایک منٹ ذرا معذرت، جتنی کالز اور میسیجز آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، مجھے مجبوراً اٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے آنا پڑ رہا ہے اور آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ دیکھیے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ اس کیس کو لے کے بہت زیادہ ایموشنل ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے سوالات ہیں ذہنوں میں، جو کچھ خبریں جس قسم کی آپ لوگوں کو مل رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں وہ آپ کے لیے پریشان کن ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ اداروں کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر چیز ایسی نہیں ہے جو کسی فرد کے ہاتھ میں ہو۔ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوصاً پولیس اور پاکستان کی دیگر جو ادارے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، یہاں قانون کتنا کمزور ہے، یہاں انصاف میں کتنی تاخیر ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا پاکستان کو 193 نمبر جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا آیا دنیا بھر میں، کوئی تو ریزن تھا نا، وہ یقیناً وہ یہی ریزنز ہیں سارے۔ اچھا، میں پہلے تو آپ کو اب آپ اس کو خوشخبری کہیں یا جو بھی سمجھیں، کیونکہ جس طرح کے کمنٹس ہیں، جس طرح کے سوالات ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو کلیئر کر دوں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کراچی سے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی ایک ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے دعا کو لینے کے لیے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دعا کو لینے کے لیے کراچی سے پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی ایک ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے، اور یہ ٹیم جو ہے اس نے محکمہ داخلہ اور آئی جی پنجاب سے رجوع کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ گیم اس وقت دو صوبائی حکومتوں کے درمیان آ گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور پر فیصلہ دے دیا کہ بچی کو لایا جائے واپس، وہ مائنر ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ کی جو کنکلوژنز ہیں ان کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں تسلیم کیا گیا، ورڈ مائنر استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فوری طور پہ بچی کو لینے کے لیے روانہ ہوں، اور 1 اگست کو جو اس کیس کی سماعت ہونی ہے اس میں بچی کو پیش کیا جائے۔ میں نے آپ سے ابتدائی طور پہ کہا تھا ہو سکتا ہے پولیس سستی کرے، لیکن یہ معاملہ چلا جائے گا توہین عدالت کی طرف، اور کراچی پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ توہین عدالت سے باز رہے، اور وہ توہین عدالت اور کانٹیمپٹ اپلیکیشنز یا کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زد میں نہ آئیں۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے یقینی طور پہ، اور کراچی پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ بائی ایئر پہنچی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کراچی پولیس کی جانب سے جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے، اس میں کچھ تیزی ہے۔ پولیس پہنچی ہے لاہور، انہوں نے رابطہ بھی رجوع بھی کر لیا ہے متعلقہ جگہوں سے، یعنی محکمہ داخلہ سے اور پنجاب پولیس سے۔ اب یہ پنجاب پولیس کے ہاتھ میں ہے معاملہ، کیونکہ کراچی پولیس یہاں سے جا کر دوسرے صوبے میں از خود کارروائی کی مجاز نہیں ہے۔ سندھ پولیس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ از خود اپنی جورسڈکشن یعنی صوبہ سندھ سے باہر نکل کر کسی اور صوبے کی جورسڈکشن میں خود سے جا کے کارروائی کریں، خود سے کوئی بازیابی کریں، خود سے کسی ملزم کو گرفتار کریں۔ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، نہ ان کو اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ پہنچ گئی ہے، اور اب بال جو ہے وہ پنجاب پولیس کے کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح دعا کو وصول کرتے ہیں اور کس طرح دعا کو حوالے کرتے ہیں سندھ پولیس کے، جنہوں نے اسے لے کر کراچی آنا ہے اور شیلٹر ہوم میں اسے رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اب آپ کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات دے دوں، اور لیکن پلیز ڈونٹ مائنڈ دیٹ، میری بات کا برا نہیں منائیے گا، لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم بہت مصروف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر گھومتے پھر رہے ہیں، یا ہم کوئی پارٹی کر رہے ہیں، یا ہم کراچی کے کسی بیچ پر بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے میسیجز اس کام کے درمیان بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مطلب جس طرح کالز آتی ہیں، بعض اوقات ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کیس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ ایک نجی زندگی بھی ہے، کہیں اور مصروف بھی ہو سکتا ہے، بعض تو وہ مطلب رات کو 3 بجے کالز، 4 بجے کالز، 5 بجے کالز۔ ٹھیک ہے، میرے بارے میں یہ مشہور ہے اور میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ میں کم سوتا ہوں، لیکن بھائی میں سوتا بھی ہوں، تو مجھے نیند سے اٹھ کے جواب دینے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بیڈ روم میں میرے ساتھ میرے بچے ہوتے ہیں،
وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا خیال کیجئے. میں نے اپنا پرسنل نمبر بالکل آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور میں ہمیشہ حاضر بھی ہوں, لیکن وہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ لوگ کسی ایمرجنسی کی صورت میں, کسی مدد کی صورت میں اگر آپ میرے لائک کوئی ہو تو آپ مجھے کال کریں. لیکن صرف سوال جواب کے لیے فون کرنا تو پلیز, ویلاگز ہیں, شاہد حسین بہت اچھا سمجھا دیتے ہیں کورٹ سے, اور دیگر لوگ ہیں وہ ان کے ویلاگز دیکھ لیں, آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. بہرحال اب دیکھیے, سندھ ہائی کورٹ نے اس کو مائنر جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. آپ لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی میڈیکل ہوگا یا نہیں ہوگا دوبارہ. دیکھیے, میڈیکل ایک تو ہو چکا ہے, دنیا کو پتہ ہے. اب چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم ہے گزشتہ روز کا, اس کے تناظر میں دعا زہرا ایک مائنر ہیں, ایک کم عمر لڑکی ہیں, اور کورٹ کے آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو ریکور کرا کے کراچی لایا جائے. اب جب وہ مائنر ہیں اور ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ وکیل بھی خود سے کیسے کر سکتی ہیں؟ کوئی مائنر کبھی وکیل نہیں کر سکتا. ایسے تو 10 سال کا بچہ اٹھے گا کسی دن اور وہ بھی جا کے وکیل کر لے, تو ایسا نہیں ہے. تو جو بورڈ کا معاملہ ہے بنانے کا, اس حوالے سے ابھی سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آرڈر کو پڑھیں اور اس آرڈر کے حکم, جو آرڈر ہے اس کے تناظر میں کوئی حکم جاری کریں. اچھا, پھر دعا زہرا سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے اور کسی کو اجازت مل گئی ہے, یہ بڑا سوال معاملہ بنا ہوا ہے. دیکھیے, اگر کسی نے کوئی اجازت لے لی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب قانون اپنا رستہ بنائے گا. ابھی جبران ناصر کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ کام شاہد حسین کر رہے ہیں, کچھ کام اور لوگ کر رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, اور وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ اس وقت بتانا قبل از وقت ہے, لیکن کام چل رہا ہے. ایک درخواست کے اوپر ایک مجسٹریٹ کی جانب سے نوٹسز کیے گئے ہیں مہدی کاظمی صاحب کو. یہ ابھی نوٹس ہے, اس پر جرا نہیں ہوئی, اس پر بات نہیں ہوئی, اس پر کچھ نہیں ہوا, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ آ گیا ہو. بھائی, فیصلہ کوئی نہیں آیا ہے, پلیز اس بات کو سمجھیں. کل صبح وکلا پیش ہوں گے, وہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ان کے آگے رکھیں گے, مجسٹریٹ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو آرڈر دیا ہے یہ آپ سے کئی گنا بڑی, صوبے کی سب سے بڑی ایک عدالت کی جانب سے یہ آرڈر ہے, اس آرڈر کو آپ پڑھیں اور اس کے تناظر میں کوئی فیصلہ دیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو دوسرے فورمز موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فورم موجود نہیں ہے. تو یہ علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں, ان کو سمجھ لیں آپ کہ ایک صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک ہائی پروفائل کیس کے مرکزی کردار, ایک ہائی پروفائل کیس کی مرکزی کردار بچی کی حوالگی کا معاملہ ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس میں حکومتیں انوالو ہیں 2 صوبوں کی, اس کے ساتھ 2 صوبوں کی پولیس انوالو ہے, اور یہ پولیس جو ہے اس نے آپس میں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کرنی ہے. دوسرا میڈیکل بورڈ کا جو معاملہ ہے, میڈیکل بورڈ کے معاملے میں ابھی جرا ہونی ہے, اور امید یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ, مطلب پریکٹس یہی ہے, عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اوپر عدالت, کوئی بڑی عدالت فیصلہ دے چکی ہو تو ماتحت عدالت اس فیصلے کے تناظر میں بات پھر نہیں کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو انٹرٹین نہ کیا جائے, مطلب نوٹس تو ہو گئے ہیں, انٹرٹین تو کر دیا ہے اس کو, لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہاں سے فہد صاحب جو ہیں, جبران ناصر صاحب کی طرف سے جو ان کی ٹیم کے ممبر ہیں, وہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ آج سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر جج صاحب کو دے دیں, مجسٹریٹ صاحب کو دے دیں, اور وہ اسے پڑھ لیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھائی یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ میٹر ہے. لیکن انہوں نے وہ ان سے لیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں لیا, لیکن کل کا دن باقی ہے, کل جب جرا شروع ہوگی تو وہ آرڈر ان کو لینا پڑے گا, وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا, ان کو اس کو پڑھنا پڑے گا. اور آبویسلی یہ کسی بھی جج کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے, معاف کیجیے گا, 1 منٹ, ایک کال آ رہی ہے, میں اسے ڈکلائن کر دوں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ لے لے گا. ایک پورا سسٹم ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو میں, جب کراچی پولیس یہاں سے نکل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیش رفت ہونی ہے کوئی نہ کوئی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے.
اور اگر خالی ہاتھ واپس آئیں گے تو پھر کسی عدالتی حکم کے تناظر میں آئیں گے. جب عدالتی حکم کے تناظر میں آئیں گے تو یہاں آلریڈی پروڈکشن آرڈر اور سندھ ہائی کورٹ کا حکم پہلے سے کھڑا ہے ان کے سامنے. وہ لا کے رکھ دیں گے حکم نامہ ادھر ان کے ججز کے سامنے اور بولیں گے بھائی آپ کے جو ججز ہیں دوسرے صوبے کے انہوں نے ہمیں روکا ہے. تو یہ ایک قانونی جنگ ہے اور یہ چھوٹی قانونی جنگ نہیں ہے, اس کو سمجھیے. بعض لوگوں نے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کیا مطلب ان کی کیا خواہشات ہیں, لیکن انہوں نے خود کو پارٹی بنایا ہے. آج پروڈکشن آرڈر میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ عرصے میں شاید قانون ان سے بھی سوال جواب کر سکتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ میڈیکل بورڈ ایک علیحدہ معاملہ ہے اور دعا کی کراچی واپسی ایک علیحدہ معاملہ ہے. دعا کے میڈیکل بورڈ کے لیے اس سے پہلے یہ طے کر کیا جائے گا کہ وہ کم عمر ہیں یا وہ اس عمر بلوغت کو پہنچ چکی ہیں جہاں پر وہ اپنے حوالے سے فیصلے خود کر سکتی ہیں. تو یہ جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پھر میڈیکل بورڈ کا یقینی طور پہ کوئی حکم آئے گا. ایسا نہیں ہوگا بغیر کسی کو سنے اٹھا کے میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بن جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا. اور جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے وہ آج پروڈکشن آرڈر میں یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا کہ یہ ملاقاتیں ممکنہ طور پر کسی قسم کا پریشر, کسی قسم کی جو دباؤ ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے اور اس چیز کو کلیئر کر لیا جائے, جو کہ ہو جائے گا, کہ اگر کسی نے دباؤ ڈالا یا کسی نے ذہن سازی کی کوشش کی ایک ایسی لڑکی کی جس کو صوبے کی سب سے بڑی عدالت نے مائنر قرار دے دیا ہے, اپنے آرڈر میں اس کو کم عمر لکھ دیا ہے اور اب اس کے بیانات کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے, تو پھر کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, ان کو پلیز سمجھیں. ایسے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر پریشان کر بھی دیتے ہیں, تو اس کو سمجھیں. کام چل رہا ہے, اللہ خیر کرے گا. کراچی پولیس لاہور پہنچ گئی ہے, محکمہ داخلہ سے انہوں نے رابطہ کر لیا ہے, پولیس سے ان کا رابطہ ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے چاہا تو جلد دعا زہرا کی کراچی واپسی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ لوگوں تک پہنچانے کے ہم قابل ہو جائیں گے. تو بس اتنی ہی درخواست ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, والدین کی خدمت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.